الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قابل احترام مجلس میں موجود علماء، محترم ذمہ داران مسجد، نوجوانوں، بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس کے دربار میں تھوڑی دیر کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے اور اس نشست کو ہمارے حق میں ذخیرہ آخرت بنائے۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل امام مسجد حفظہ اللہ، ذمہ داران مسجد اور آپ احباب جماعت کا میں مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری یہاں حاضری ہوتی ہے تو آپ احباب مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر کچھ باتیں میری اپنی اصلاح اور آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں کہنے کا آپ مجھے موقع عطا کرتے ہیں۔ واللہ یہ میرے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ویسے جب میں اس بستی میں حاضر ہوتا ہوں بہت پرانے تعلقات ہیں، ایسا نہیں کہ جب یہاں حاضر ہوں تو میں ایک اجنبیت محسوس کروں، بلکہ بظاہر بہت سے میرے تعلقات، جان پہچان، گفتگو سے نہ صحیح لیکن چہرے مجھے بہت معروف نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جب یہاں پہنچتا ہوں کہ میں اپنے گھر آیا ہوں اور اپنی بستی پہنچا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ اللہ کی خاطر میں آپ حضرات سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اور جنت میں بھی ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرمائے، آمین۔ تو محترم حضرات اور خواتین، بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اہم موضوع اور اس موضوع کے مختلف جوانب اور پہلو کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس موضوع کو واضح کرنا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی عطا کی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہماری یہ زندگی پرسکون گزرے۔ کوئی بندہ ٹینشن لینا نہیں چاہتا، مصیبتوں پریشانی کے مراحل آ جاتے ہیں، کوئی بندہ پریشانی اور مصیبتوں کی راہ پر اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا۔ پریشانی اور مصیبتیں یہ زندگی کے ایک لازمی حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ شیخ لیاقت عمری حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، بارک اللہ فیک شیخنا۔ تو کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنی زندگی میں مصائب و آلام کو کہ راستے کو اختیار کرے۔ ہر کوئی سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، ایسی زندگی چاہتا ہے جس زندگی میں ہر طرح نعمتیں ہی نعمتیں اور سکون ہی سکون میسر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، چین و سکون والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی سازش اور مکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔
جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، زندگی کے دو اہم مرحلے ہیں، اور ان دو مرحلوں میں ایک مرحلے میں کامیابی پانا کٹھن مرحلہ ہے، بہت آزمائشیں آتی ہیں اس مرحلے میں۔ میری مراد زندگی کے دو مرحلے، ایک آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، ایک آپ کی جو باہر کی زندگی ہے۔ میرے اور آپ کی جو باہر کی زندگی ہے، ایک حد تک ہم اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ بہت پریشان حال ہیں، دوستوں سے ملتے ہوئے مسکان لا لیتے، آپ چہرے پہ مسکراہٹ لا لیتے۔ کبھی بالکل گہرا دوست ہے، اپنی فکر اس کے سامنے واضح کر دیتے آپ، وہ کچھ تسلی کے الفاظ کہتا، آپ کا غم تھوڑا ہلکا ہوتا۔ باہر کی زندگی کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں ایک حد تک، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھریلو زندگی کا۔ ہمارے گھریلو زندگی کا جو معاملہ ہے نا دوستو، اللہ رحم کرے کہ اللہ سے ہماری سب سے پہلے دعا ہے، اللہ اس گھریلو زندگی کو ہمارے حق میں چین و سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہر کوئی چاہتا ہے دوستو، کیونکہ اگر میں باہر کی زندگی میں مصروف رہوں نا، کبھی کاروبار میں کوئی پریشانی، تجارت میں کوئی مسئلہ، دوستوں کے ساتھ کوئی معاملہ، اور باہر مختلف قسم کی الجھنوں سے گزرتے ہوئے جب گھر میں قدم رکھتا ہوں، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ گھر اس کے حق میں سکون کا گہوارہ بن جائے۔ وہ گھر میں سکون چاہتا ہے، وہ گھر میں اطمینان چاہتا ہے، وہ گھر میں برکتیں چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، باہر کی زندگی سے کہیں زیادہ آپ گھریلو زندگی کو مؤثر بنانے کی کوشش کیجئے، گھریلو زندگی کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے، گھریلو زندگی میں پائیداری لانے کی کوشش کیجئے، گھریلو زندگی میں خوشحالی لانے کی کوشش کیجئے، گھریلو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ہنر پیدا کیجئے۔ اس کے بعد باہر کی زندگی کے پرابلم بھی خود بخود حل ہوتے جائیں گے، آسان ہوتے جائیں گے، ترقی کے راستے میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر گھریلو زندگی کی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں گھریلو زندگی میں آج سوشل میڈیا نے جس معاملے کو سب سے زیادہ جو پیچیدہ بنا کے پیش کیا، وہ اس دیواجی زندگی ہے۔ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کا آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ قابل برداشت ہیں، وہ ایک حد تک جو ہے قابل اصلاح بھی ہیں، اور حل کرنے کی ہم کوشش کر ہی لیتے ہیں، لیکن زندگی کا نظام درہم برہم کہاں ہوتا ہے؟ اس دیواجی زندگی کے مسائل کو لے کر۔ اور اللہ کی قسم دوستو، سب سے آسان مسئلہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے، اس دیواجی زندگی کا مسئلہ بہت آسان ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا نے اس زندگی کو اتنا جو ہے پر خطر بنا کے پیش کیا، ہمارے نوجوان شادی سے پہلے گھبراہٹ محسوس کرتے ہے کہ نہیں؟ شادی سے پہلے گھبراہٹ، اور بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں تصور کیا ہے؟ بھائی جتنا ہنسنا شادی سے پہلے ہنس لو، شادی کے بعد صرف رونا پڑے گا تمہیں، ہے کہ نہیں؟ جتنا گھومنا ہے شادی سے پہلے گھوم لو، شادی کے بعد قید زنجیر تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تمہیں بیڑیاں پہنا دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ سے چاہتے کیا ہم ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہم گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں دوستو۔ اس مقدس رشتے کی قدر اللہ کی قسم نوجوانوں میں نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ہی ہم نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کا جو غلط تصور ہے، سوشل میڈیا کی جو منفی سوچ ہے، اسے گھول گھول کر پلانے کی ہم نے کوشش کی۔ پھر مسائل کھڑے ہوتے، سب سے زیادہ پریشان ماں باپ نظر آتے، سب سے زیادہ پریشان خاندان کے احباب نظر آتے، اگر میں آگے بڑھ کے کہوں ذمہ داران مساجد، احباب جماعت بھی پریشان نظر آتے۔
یہ مسئلہ جو ہے سلجھنے کے بجائے الجھتا جا رہا ہے. ہر نئی صبح ایک جو ہے نیا مسئلہ لے کر کھڑا ہو رہا ہے. آخر کار یہ کون سا رشتہ ہے؟ کیا یہ رشتہ اس قابل ہے کہ ہمیشہ اسے تروڑ کے مروڑ کے پیش کیا جائے؟ کیا یہ رشتہ اس قابل ہے کہ کبھی اس سے محبتوں کا مقابلہ نہ کیا جائے؟ کیا رشتہ یہ اس قابل ہے ہمیشہ مسائل ہی مسائل پیش کرتے رہے؟ اللہ کی قسم ایسا معاملہ کچھ نہیں ہے دوستو. تھوڑی میری بات غور سے سنتے جائیے آپ لوگ. مختصر سی اس نشست میں میں کئی پہلوؤں کو انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ازدواجی زندگی کا جو رشتہ ہے، یاد رکھیے کہ اس رشتے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ رشتے کی بنیاد دینداری پر رکھنے کی کوشش کرو دوستو. یہی ہم غلطی کر جاتے. آپ جانتے دنیاوی معاملات میں اگر بیسمنٹ مضبوط نہ ہونا، عمارت کی کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس. اسی لیے آپ بہترین انجینئر کو ڈھونڈتے، عمدہ کوالٹی کی چیزیں استعمال کرتے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی بال بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے تاکہ کسی طرح کا کوئی معاملہ اور مسئلہ نہ آئے. اور جب زندگی کا ایک اہم فیصلہ، زندگی کا ایک اہم موڑ، زندگی کا ایک نیا سفر جو شادی کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے بچوں میں کرانا چاہتے ہیں، یہاں دینداری کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ یہ بات آپ نے کئی علماء سے سنی ہوگی. جمعہ کے خطبوں میں، مختلف پروگرام میں یہ بات علماء آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے اللہ کے بندو، اس رشتہ ازدواج کی بنیاد دین پر رکھنے کی کوشش کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ہماری جو فطرت ہے، 4 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. آپ نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کا معاملہ طے ہوتا ہے. ایک دوسرے سے نکاح کے رشتے اور نکاح کے بندھن میں آتے ہیں. اور عموماً عورت کا مسئلہ آئے، لڑکے والے 4 چیزوں کو دیکھتے. 4 چیزوں میں سے 1 یا 2 یا 3 پہ ہماری نظر رہتی. مال و دولت اور پراپرٹی کو دیکھتے، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے، اور اس کے حسب و نسب اور خاندان کو دیکھتے. اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے اس نبی پر، اللہ کے نبی نے اس دینداری کو سب سے آخر میں ذکر کیا کیونکہ ہمارا شیوا یہی ہے. اور کہا کہ آخر میں ذکر کر کے جس کو تم نے اپنی زندگی میں آخری دائرے میں رکھا ہے، اللہ کی خاطر اسے پہلے دائرے میں لے کر آ جاؤ. پہلے دائرے میں لا لو. 4 دائرے ہیں آپ کے پاس، مالداری ہے، خوبصورتی ہے، حسب و نسب ہے اور دینداری ہے. تمہاری نظر صرف 3 دائروں پر ہوتی ہے اور آخری دائرے کو فراموش کر دیتے ہو. اور یہی وہ آخری دائرہ ہے جو آپ کے آنے والی زندگی کو یہ بہتر بنائے گا، خوشحال بنائے گا، اور ہر ناحیے سے امن و سکون کی گارنٹی یہ دینداری دے گی. نہ حسن و جمال دے سکتا ہے، نہ مالداری دے سکتی ہے، نہ حسب و نسب دے سکتا ہے. مالداری پائیدار نہیں، خوبصورتی پائیدار نہیں، حسب و نسب کا اللہ کے پاس کوئی معیار نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر معیار ہے اللہ کے پاس تو دینداری ہے دوستو. اس کو ترجیح دو. آپ، میں خواتین سے خاص کر گزارش کروں گا، عموماً رشتے کے معاملے طے کرنے میں خواتین کا بڑا دخل ہوتا ہے. خواتین کی بڑی رائے ہوتی ہے، خواتین کی رائے قبول ہوتی ہے، لینی چاہیے. گھر کی ملکہ ہے وہ، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. مرد حضرات کی گزارش ہے، جہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ خاتون کا ذہن بدل رہا ہے، ان کی توجہ مالداری پر ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر سمجھائیے اور ان کو دینداری کا ذہن بنانے کی کوشش کرو دوستو. اللہ سے مانگو، اے اللہ میرے بیٹے کا رشتہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، میری بیوی نہیں مان رہی ہے، فلاں جگہ بہتر رشتہ ہے، اے اللہ میری بیوی کے دل کو فلاں رشتے کے لیے کھول دے. یہ دعائیں کیا کیجئے دوستو. بیٹے کا مسئلہ ہے تاکہ آپ کے بیٹے کی زندگی پرسکون گزرے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں، لیکن ابتدا میں جو غلطی ہوئی نا، اس کا نقصان آپ پوری زندگی صرف آپ نہیں، آپ کا بیٹا اور آپ کے خاندان والے بھی بھگتتے ہیں. تو لہٰذا میری آپ سے
گزارش ہے کہ دینداری پہ رکھیں. یہاں ایک بات میں آپ کو ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہمارے پاس جب دینداری معیار نہیں ہے نا, کوئی توجہ دیتے نہیں بڑھانے کے لیے. خوبصورتی معیار, ہر کوئی اپنے آپ کو بنانے کی, سنوارنے کی کوشش کرتا. دکانوں میں جا کے پوچھتا, بھائی میرے یہاں پر پمپل ہے, اسے دور کرنے کے لیے کیا کروں میں؟ بھائی میرے بال کا مسئلہ ہے, اسے بہتر بنانے کے لیے کیا کروں؟ اللہ اکبر. معاشرے میں, سوسائٹی میں یہ خوبصورتی معیار ہے, اس معیار کو بڑھانے کی فکر. اور دوسری بات مالداری, ہر کوئی اپنی مالی حالت کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے مال و دولت میں اللہ برکت دے, تجارت میں اللہ برکت دے, کاروبار کے مسائل کو اللہ آسان فرمائے اور حل فرمائے, سکون والی زندگی آپ کو نصیب فرمائے. تو مالی حالت کو بھی بہتر بنا رہے ہیں ہم, کیونکہ مال معیار, دینداری معیار نہیں تو ہمارے نوجوان کبھی نمازوں کی فکر کرتے ہی نہیں ہے کہ نہیں. اللہ کی خاطر دینداری کو معیار بنائیے, اللہ کی خاطر دینداری کو معیار بنائیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان اس معیار کو بڑھانے کی فکر کریں گے. بہت سارے سوالات کرتے لڑکی والے, لڑکا سگریٹ پیتا ہے کیا, شراب پیتا ہے, جوے بازی کھیلتا ہے, فلاں فلاں, بہت اچھے سوالات ہیں, کرنا چاہیے, اخلاق کو دیکھیے آپ, لیکن دینداری کو نظر انداز کر دیتے ہیں آپ. آپ کا یہ سوال نہیں ہوتا کیا لڑکا صف اول کی پابندی کرتا ہے, کیا لڑکا نماز فجر کی پابندی کرتا ہے, کیا لڑکا 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے؟ پوچھئے دوستو, آپ پوچھیں گے تو لڑکے والوں کو احساس ہوگا, ارے بھائی دین کی بنیاد پر بھی رشتے طے ہو رہے ہیں اور نمازوں کی حاضری پر وہاں پر لڑکی دینے کے لیے تیار ہے, اچھے رشتے ہیں, تو چلو ہم اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جب ہم مدینے میں پڑھ رہے تھے تو ہم وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے بہت سارے لوگ جو حج یا عمرے پہ آتے ہیں, پورے نوجوان آتے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ہمیں عموماً ہمارے یہاں پر جو انڈیا سے جاتے ہیں, اللہ رحم کرے, اپنی ساری ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں جب 5 ساتھ نہیں دیتے تب جا کے عمرہ کرنے کی کوشش کرتے. اللہ سے ہماری دعا ہے, اے اللہ جب ہمارے اعضاء سالم ہونا, ہماری جب تندرستی ہو, اے اللہ اس تندرستی کی حالت میں تو ہم سب کو حج یا عمرے کی ساتھ نصیب فرما, حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. تبھی چل کر دوستو اس روحانی موسم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کوشش کرو, اللہ سے دعا بھی کرو. اللہ بہت سو کو نوازتا بھی ہے لیکن کبھی اس پہ توجہ دیتے نہیں, تو گویا کہ زندگی کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے. جب سجدہ کر نہیں سکتے نا تب ہمیں حرمین یاد آتا ہے. جوانی کے مرحلے میں کوشش کرو, اللہ تعالیٰ اس سفر کو آپ کے حق میں ٹرننگ پوائنٹ بنائے گا انشاءاللہ. تو ہم نے تعجب سے پوچھا, کیونکہ ہمارے انڈیا میں تو بہت کم 70-80% تو ایسے ہی آتے ہیں, 20% ماشاءاللہ جوان جو ہے احباب آتے ہیں. تو میرے ساتھی نے جواب دیا, شیخ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر انڈونیشیا میں جب رشتے کی بات آتی ہے تو لڑکی والے پہلا سوال یہ کرتے ہیں لڑکے نے کتنا عمرہ کیا, کتنا حج کیا. تو اللہ اکبر, تو وہ نوجوان جو ہے شادی سے پہلے عمرہ یا حج کرنے کی کوشش کرتے. اب یہ مت پوچھئے کہ کیا مولانا نیت میں خلل ہے نا, نیت میں کھوٹ ہے نا, لیکن ابتدا میں نیت میں خلل بھی ہونا, یہ مبارک سفر نیت کو بدل دے گا انشاءاللہ. یہ جو مبارک سفر ہے نا یہ نیت کو بدل کے رکھ دے گا دوستو. تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے, پہلے دینداری کو قائم کریں دوستو رشتوں میں, ہے کہ نہیں. تو خود بخود جو ہے جن کے اندر بے دینی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ٹھکرا دو, آپ دینداری کو معیار بنائیں گے. ہر کوئی رشتہ چاہتا ہے, وہ بھی پاک رشتہ چاہتا ہے, وہ بھی بہتر رشتہ چاہتا ہے. اگر آپ نے دینداری کو معیار بنایا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جہاں بے دینی کا ماحول ہے نا وہاں بھی لوگ کوشش کریں گے, چلو بھئی اپنے گھر کو دیندار بناتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی سنور جائے. آہستہ آہستہ آگے بڑھیے دوستو, آگے بڑھیے, معیار بنائیے. اللہ کی قسم ہماری جو نسل ہے, جو چھوٹے بچوں کی شکل میں ان کا جب جو ہے دور آئے گا, جب یہ جوانی میں رہیں گے, ہماری بستی کا پورا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ. صرف دینداری کی بنیاد پر جو ہے لوگ اپنے رشتے قائم رکھیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے, غور سے سنیے آپ, ایک حد تک ہم کچھ کوشش کر لیتے, ایک اور غلطی کرتے ہم. کہاں پر؟ شادی کے موقع پہ. ہم سوچتے نہیں اس کا اثر جو ہے بعد والی زندگی میں شوہر اور بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں ہم تو دینداری کی چادر کو اور لباس کو اتار کے رکھ کے اپنے پروگرام کرتے ہیں.
بعض اللہ کے بندے نمازی تو نظر آتے، معاملات میں بڑے جو ہے اللہ رحم کرے ایسے معاملات میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں. نہیں دوستو، ہمارا ہر معاملہ ایسا ہو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ہمارا ہر کردار ایسا ہو جس کردار سے ہم اپنے رب کو منوا سکیں. تو اپنی شادی بیاہ کے پروگرام کو بھی دینی رخ اور دینی رنگ دینے کی کوشش کرو دوستو. اور یاد رکھو، میں یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں، اللہ رحم کرے، ہم نے شادی کا معاملہ اتنا پیچیدہ بنا کے رکھا ہے، لوگ شادی کرنے کے لیے گھبراتے ہیں، خاص کر لڑکی والے تو اللہ رحم کرے. ہم آگے بڑھ کر ان سے نہیں کہتے، اور بظاہر بعض لوگ خاموش رہتے، کچھ بھی مسئلہ نہیں، وہ جو دینا ہے دو، وہ تو جانتے اچھی طرح سے ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو دینا پڑے گا. ارے آگے بڑھ کے بولو نا، آپ جانتے نا ان کی حالت بہتر نہیں ہے، وہ مقروض ہے بندہ، لڑکی کا والد مقروض ہے، رحم کرو اس پر، اللہ تم پہ رحم کرے گا. رحم کرو اس پہ، اللہ تم پہ رحم کرے گا. اور اللہ کی رحمت کا پہلو یہ ہوگا، آپ کے بچے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ رحمت سے بھری زندگی کر دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھو، آپ شادی سے پہلے ہی یہ تعاون ہونا چاہیے دوستو. اللہ کی خاطر میں خاص کر لڑکے والوں سے گزارش کروں گا، اپنے غلط مطالبوں کے ذریعے لڑکی والوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو دوستو. لڑکی والوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ آسان اور تیسیر کا معاملہ اختیار کرو دوستو. اللہ کے نبی نے اس شادی میں برکت کی دعا دی جس شادی میں یعنی کم سے کم خرچ ہو اور سنت کے مطابق ادا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اللہ کے نزدیک بابرکت نکاح ہے وہ جس میں کم سے کم خرچ ہو، جس میں ایک دوسرے پر زیادہ بوجھ نہ ہو دوستو. تو شادی کے معاملات میں بھی میں خاص کر اس معاملے میں معاف کیجئے گا، عورتوں سے گزارش کروں گا، اگر پہلے سے آپ کے خاندان میں کوئی رسم و رواج ہے نا، اسے ختم کرنے کی کوشش کرو دوستو. ایک طرف بے حیائی نظر آتی ہے، خاندان کی نوجوان لڑکیاں وہاں پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے، فوٹو لیتے ہوئے، کیا قدم قدم پر آپ کو بے دینی نظر آتی ہے. دینی ماحول قائم کیجئے، اللہ کی برکتیں آپ پہ نازل ہوں گی، مسائل کا خاتمہ ہوگا دوستو. تو کوشش کرو، آپ ماشاءاللہ ایک ذمہ دار ہے، اگر کوئی نوجوان لڑکی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اچھے انداز سے سمجھائیے، اے میری بیٹی پردہ کرو، میری بیٹی اللہ سے ڈرو. تم اس طرح کے الفاظ آپ کہیں گے تو ضرور ہمارے معاشرے میں ایک بدلاؤ آئے گا دوستو. تو دینداری جہاں آپ شادی سے پہلے اس کا لحاظ رکھیں گے، شادی بیاہ میں بھی رکھا کرو. ان دو مقامات پر آپ نے دینداری کو ملحوظ رکھا نا، اسراف و تبذیر نہ ہو، بے جا ضرورت سے زائد خرچ نہ ہو، لڑکی والوں پہ ظلم و زیادتی نہ ہو. آسان سے آسان ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر ہماری بہت ساری شادیاں سنت کے مطابق ہوئی، اور اس میں بعض لوگ ایکسکیوز بھی کر رہے تھے، معاف کیجئے گا کہ لاک ڈاؤن میں شادی ہوئی اور شادی خانے میں شادی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ہم آپ کو انویٹ نہیں کر پائے اور معمولی دعوت پر ہم اکتفا کر لیے. شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اس بہانے سے کم از کم سنت کے مطابق شادی کرنے کی جو توفیق دی. اس وقت علماء کی یہ تمنا تھی، کاش کہ ہماری یہ قوم جو لاک ڈاؤن کے اس موقع پر سنت کی عادت جو ہے ڈال رہی ہے، اللہ کرے کہ ہماری اس قوم کو لاک ڈاؤن کے بعد بھی سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق دے دے. لیکن ہم نے دیکھا پھر حالات وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ چل رہا ہے. تو کوشش کرو دوستو. اور یہاں پر سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ شو آف تو بہت ہوتا ہمارے پاس. میں اگر کم سے کم خرچ پہ شادی کروں تو لوگ میرے پریسٹیج کا معاملہ ہے، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگوں کے پاس میری عزت کیا ہوگی. ایک بات یاد رکھیں آپ، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دینا، اللہ بھی اس سے ناراض اور بہت جلد لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے. کبھی بھی آپ اللہ کو ناراض نہ کریں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر. میرے اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہو، وہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور آپ اپنے رب کو راضی کریں دوستو. اس کے بعد دیکھیے جینے کا مزہ کیا ہے.
عبادتوں کا لطف کیا ہے، ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوئے، لیکن جی کر دیکھیے ایسی زندگی، ہر معاملے میں میں اپنے رب کو راضی کروں، میرا قدم آگے بڑھے گا جہاں میرے رب کی رضامندی ہے۔ اللہ اکبر، خود بخود مسائل حل ہوتے جائیں گے اور ہم سنت پر اور صحیح طریقے پر آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آئیے ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کچھ اہم مسائل ہے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان عموماً ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بنیاد جب غلط پڑی، شوہر اور بیوی سمجھتے کہ اب سکون ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملے گا۔ اللہ رحم کرے، شوہر کہیں اور سکون تلاش کرتا، بیوی کہیں اور سکون تلاش کرتی۔ اللہ کی قسم، حقیقی چین و سکون اللہ نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اور ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، سورہ روم 20/1 میں پارے کی، آپ اسے پڑھ کر دیکھیے۔ آپ اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے کا انتظام فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو اور پرسکون زندگی بسر کر سکو۔ یہ رحمت کی شروعات میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا، قرآن کی زمانی شادی کے بعد سکون کی شروعات ہوتی ہے، شادی کے بعد رحمت کی شروعات ہوتی ہے۔ اسے عام کرو دوستو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کے پیغام پر بہت ایمان ہے اور ہمارے نوجوان اسے وائرل بھی کرتے رہتے۔ اللہ کی خاطر آپ ایسے میسج کو وائرل کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں، آپ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں۔ آپ بحیثیت مسلمان آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا نے جس منفی سوچ کو قائم کر کے رکھا ہے اسے ختم کرنے میں آپ کا رول ہونا چاہیے۔ وہاں مثبت سوچ پیدا کیجئے، وہاں پازیٹیو پیدا کیجئے۔ جیسے میں نے کہا نا، شادی کے بعد سکون کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ، اگر یہ اطمینان اگر شوہر اور بیوی کو میسر ہو جائے نا، تو اس کے بعد شوہر اپنی بیوی میں سکون تلاش کرے گا اور بیوی اپنے شوہر میں سکون تلاش کرے گی۔ تو پہلے اسے مٹائیے ذہنوں سے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے، یہ کہ دونوں آپس میں سمجھتے ہیں یہ میرے لیے ٹینشن کا ذریعہ اور وہ سمجھتی ہے یہ میرے ٹینشن کا ذریعہ۔ اللہ رحم کرے۔ یہاں پر تو وہ معاملہ ہونا چاہیے، اگر باہر کی زندگی میں ٹینشن بھی ہونا، سکون انسان کو بیوی سے ملنا چاہیے۔ میں معزز خواتین سے گزارش کروں گا، اپنے شوہروں کے حق میں سکون کا گہوارہ بن جائیں، آپ سکون کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ اللہ کے نبی نے نیک عورت کی صفات اور اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، نیک عورت کی پہچان یہ ہے اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے نا تو بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے۔ اللہ اکبر، بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ باہر بہت سارے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، ٹینشنز ہیں، ان سارے جو ہے مسائل کا مقابلہ کرتے ہوئے گھر آتے ہیں، ہر عورت کو ماں خدیجہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ مصیبت پر مصیبت قائم مت کیجیے۔ آپ معزز خواتین، آپ سے ہماری درخواست ہے، آپ کے مسائل ہوں گے لیکن کہا جاتا ہے کہاں پر کیا بات کہنی چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے، کب کون سی بات کہنی چاہیے۔ پہلے سے شوہر کا ذہن جو پریشان حال ہے، گھر کے سارے مسائل لا کے اس کے پاس پیش کر رہے ہیں، ساس کا معاملہ، نند کا معاملہ، فلاں کا یہ مسئلہ، آج صبح سے شام تک یہ مسائل ہوئے، وہ بعد میں بھی آپ ذکر کر سکتی ہیں، جس کا سلوشن آپ کو بعد میں بھی مل سکتا ہے۔ پہلے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کریں، آپ شوہر کے پریشانی اور اس کے بوجھ کو، غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ماں خدیجہ نے یہی کردار نہ پیش کیا؟ اللہ کے نبی گھبراہٹ کے عالم میں تھے، اللہ کے نبی گھبراہٹ کے عالم میں تھے، اے خدیجہ مجھ پہ چادر اڑا دو، ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی سے ماں خدیجہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ ہرگز آپ کو رسوا اور ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں۔ تسلی کے الفاظ، سبحان اللہ،
تسلی کے الفاظ سے سکون اور اطمینان کی کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی ہے دوستو۔ تو پہلا پرابلم کیا ہے کہ دونوں جو سمجھتے ہیں سکون ایک دوسرے سے نہیں ملے گا، اسے ختم کیجیے آپ، دونوں سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ معاف کرے، یا تو شوہر یا تو بیوی دونوں ایک دوسرے پہ ہمیشہ شک کرتے رہتے۔ یاد رکھیں کہ شک یہ ازدواجی زندگی میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ شک ازدواجی زندگی سے محبت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور شک یہ صرف شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں، دونوں خاندان کے درمیان تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اپنی بیوی اور بیوی کو اپنے شوہر کے سلسلے میں ہمیشہ اچھا گمان اور اچھی رائے قائم کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیشہ شک کرتے رہیں، اگر سامنے والے میں یاد رکھیں دوستو، اگر وہ پاک دامن عورت ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی عورت ہے، آپ کی جو بیماری ہے شک کرنے کی، یاد رکھیں کہ آپ کی بیماری سے اگر اس کا ذہن خراب ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پاک دامن عورت پہ کبھی انگلی مت اٹھاؤ آپ، پاک دامن عورت پہ کبھی الزام مت لگاؤ آپ، ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھو، ہر چیز آپ کو اچھی نظر آئے گی۔ اور ہمارا جو ذہن ہے کہ پہلے سے آپ نے رائے قائم کر لیا، اس نے توبہ کی ہوگی آپ کے سامنے، اس کی توبہ کی لاج رکھیے آپ، بار بار ماضی میں اس کی غلطی کو یاد دلا کر اپنی اس ازدواجی زندگی کو برباد مت کیجیے آپ۔ جیسے بعض لوگ ایک مرتبہ انسان ہونے کی حیثیت سے شوہر سے غلطی ہو گئی یا بیوی سے غلطی ہو گئی، ہمیشہ شک کرتے رہے آپ، اور نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ دونوں کی زندگی میں جو سکون نظر آنا چاہیے وہ سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے دوستو۔ اسی لیے میں دونوں سے گزارش کروں گا، شوہر سے بھی بیوی سے بھی، کہ ایک دوسرے کے حق میں اچھی رائے قائم کرو آپ۔ اگر شک ہے نا، یہ شیطان کی جانب سے ہے، یاد رکھو آپ، شیطان ازدواجی زندگی میں بگاڑ شک کے راستے سے جو ہے پیدا کراتا ہے۔ اسے معلوم ہے اگر شک میں مبتلا کر دیا نا، اس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کی بھلائی ہرگز نظر نہیں آئے گی، ہرگز نظر نہیں آئے گی آپ کو بھلائی، ہزاروں کو مطلب جو بھلائی کرے، آپ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ۔ اسی لیے شک کو ختم کرو دوستو۔ یہاں پر ایک معاملہ میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اللہ ہم سب کی حالت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری خلوتوں کو بہتر بنائے، اللہ ہماری تنہائیوں میں دینداری کو پیدا فرمائے، اللہ رحم کرے ان مرد حضرات پر، اللہ ہدایت دے ان شوہروں کو جو ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہوئے دوسروں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ بیوی بھولی بسری ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہے، اللہ کی خاطر اس کے اچھے گمان کی لاج رکھ لیجئے آپ۔ بظاہر وہ بیوی کے گرفت میں نہ آئے آپ، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس جو ہے تعلق کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ اللہ نے سکون کا ذریعہ بیوی میں رکھا ہے دوستو، آپ نے اگر اس دامن کو چھوڑ دیا نا، ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ۔ زنا سے بچنے کی کوشش کرو، یہ زنا ہے کہ آپ اجنبی عورت سے تعلقات قائم رکھیں یا ایک عورت اجنبی مرد سے تعلقات قائم رکھیں۔ سوشل میڈیا کا جب آپ استعمال کریں گے نا، وہاں پر آپ اللہ کا خوف پیدا کریں، آپ رک جائیں گے، آپ اتق اللہ فی الخلوۃ کی، اے میرے بھائی، اے میری بہن، جب آپ تنہائی میں رہیں گی نا، شیطان آپ کے دل میں آ کر یہ خیالات پیدا کرے گا، چلو اس سے پرانی دوستی تھی، چلو سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، بہت ٹینشن لے لیا میں نے شادی کی زندگی، شادی کے بعد چلو سکون پانے کے لیے، سکون سمجھتے ہو تم، یہ سکون تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گا، یاد رکھیے آپ، یہ تعلق تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چھوڑ دیجئے دوستو اللہ کی خاطر، نہ شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دے، نہ بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دے۔ دھوکہ دے کر آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں اس ازدواجی زندگی سے، آپ کیا سکون چاہیں گے، آپ کیا رحمت چاہیں گے، کیا برکت چاہیں گے آپ؟ اسی لیے دوستو اگر کوئی برائی میں ملوث ہے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، لوٹ آئیں اپنی ازدواجی زندگی کی طرف، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا رشتہ ہے آپ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، محبت و الفت سے پیش آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات سے
کس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے. ماں عائشہ کو کبھی یا عائش کہتے تھے. اللہ اکبر، جس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ان کے اپنے نام کے علاوہ کوئی اور نام لے سکتے. لوگ سوال کرتے کیا مولانا ہم اپنی بیوی کو اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام محبت بھرا لفظ کوئی لے سکتے کیا؟ لیجیے. آپ محبت کے جو ہے سارے الفاظ اپنی بیوی کے حق میں استعمال کیجیے. آپ یہ حدود ہے، یہ دائرہ ہے، اللہ کی خاطر اس دائرے سے باہر نہ جائیے آپ. اور میں کہوں گا شوہر اور بیوی سے اللہ کی خاطر آپ حقیقی محبت ایک دوسرے کو دینے میں کامیاب ہونے کی کوشش کیجیے. آپ رحمت کہاں ہوگی جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے اس آیت میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے پہلے محبت کو ذکر کیا، بعد میں سکون کو ذکر کیا. ہم صحیح معنی میں محبت دے نہیں پاتے، اس کے بعد صرف شکوے شکایت کرتے رہتے. سکون اس نہیں مولانا. جب سے شادی کیا ہونا بہت سکون سے تھا، شادی سے پہلے، شادی کے بعد پورے ٹینشن آ گئے. اپنی محبت پر نظر ثانی کرو. آپ اپنی بیوی کے حق میں آپ سمجھو وہ انسانیت ہے، انسانیت اس کے اندر ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی محبت اور رحم و کرم اور عفو درگزر کی محتاج ہے. تو بہرحال یہ شک کا معاملہ ایک طرف کہ شک نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا اس سے یہ نہ سمجھ لینا آپ ہاں شک نہیں کرنا چاہیے مولانا کہہ دیا اب میں اپنے غلط تعلقات کے رشتے کو آسانی سے نبھا سکتا ہوں. میں نے کہا نا کہ دھوکہ دے کر جہاں آپ کی دنیا تباہ ہوگی نا وہیں آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی دوستو. اسی لیے اللہ سے توبہ کر لیجئے. کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ سے یہ سوال کیجئے. آج کے اس 4G اور 5G کے دور میں پاک دامنی بہت بڑا چیلنج ہے دوستو. عفت و آبرو کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت بہت بڑا چیلنج ہے. نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں جب دہلیز پر قدم رکھتی ہیں، شادی کی دہلیز پر، وہاں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی لیے نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے. نوجوان لڑکیوں سے بھی میری گزارش ہے عزت و آبرو قیمتی زیور ہے، غلط تعلقات کے ذریعے اس عزت و آبرو پر آنچ آنے نہ دیجیے. اور سب سے بڑا نقصان تو آپ نے نہیں سوچا اپنے ماں باپ کو، آپ نے نہیں سوچا اپنے گھر کے احباب کو. انہوں نے اس عزت کو کتنے برسوں سے اور کتنی نسلوں سے جو ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے. آپ اپنی غلط حرکتوں کے ذریعے اس عزت پر آنچ لانا چاہتے ہیں، اس عزت کو جو ہے ذلت کے گڑھے میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ. تو کہا میں نوجوان لڑکیوں سے اور نوجوان لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے غلط تعلقات اور سلسلے کے ذریعے اپنے ماں باپ کے سر کو مت جھکائیے دوستو. ماں باپ نے اس لیے آپ کو جنم نہیں دیا تاکہ ہر ایک کے پاس وہ آپ کے بارے میں شکوے شکایت سنتے رہیں. انہوں نے اس لیے آپ کو جنم دیا تاکہ آپ کے ماں باپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے. کہیں کہ لوگ دیکھو بھائی فلاں کا یہ بیٹا ہے، فلاں کی یہ بیٹی ہے، کتنا نیک ہے اور کتنی نیک ہے. اللہ اکبر. دل سے دعائیں نکلتی ہیں دوستو ماں باپ کی آپ کے حق میں. اے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو آپ، اور غلط تعلقات کا سلسلہ قائم رکھا نا آپ کے ماں باپ کا سر جھک جائے گا، معاشرے میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اور اللہ کے پاس آپ کو جو ہے اس کی سزا جو ہے بھگتنی ہے. تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شادی کے بعد خاص کر ہمارے جو یہ مسائل ہیں ایک دوسرے سے غلط تعلقات، اس میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور خاص کر شک سے ہمیں دور رہنا چاہیے دوستو. ایک اور مسئلہ شادی کے بعد ہماری کمزوری کیا ہے؟ مثلا دینداری کے مسئلے میں یہ جو سب سے گہرا رشتہ ہے یہاں ہم کمزور ہو جاتے. مثلا اگر بیوی نماز کی پابند ہے نا، صبح اٹھتے ہوئے شوہر پر چادر اڑا کے پوری طرح سے اس کی حفاظت کر کے نماز پڑھ کے آگے سوتی. ارے ایمان کا تقاضا، اس رشتے کا تقاضا ہے، آپ نماز کی پابند ہے، شور تو اٹھائیے نہیں بہت تھک کے آئے، رات 12 بجے 1 بجے آئے، بہت کام کیے. رب کو ناراض کرنے دیجیے، ہے کہ نہیں؟ چلو اس کی آخرت تباہ و برباد ہو، آپ کو کیا فکر؟ یہی معاملہ، یہ محبت نہیں ہے. یہ اگر آپ نمازی ہیں، آپ کی بیوی بے نمازی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کے شوہر اگر بے نمازی ہیں، یاد رکھیے دونوں ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ نہیں،
خیر خواہ بنو دوستو. اس رشتے میں خیر خواہی لائیں گے نا, ہر پرابلم ہمارا سوالو ہوگا انشاءاللہ, ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا آپ کا. تو دینداری کے مسئلے میں ہماری یہ کمزوری ہے. اگر بیوی جھوٹ بولتی تو نظر انداز, شوہر خیانت کرتا نظر انداز, فلاں دھوکہ دیتا نظر انداز. معلوم ہے بیوی کو شوہر غلط طریقے سے مال کما کے آ رہا, اور شوہر بیوی میں دینداری ہے, اور کبھی بیوی نے فکر نہ کی اپنے شوہر کو نصیحت کرنے کی. میں سمجھوں گا عالم دین سے زیادہ اس آدمی کو بدلنے میں بیوی کردار ادا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اپنی محبت سے, درد بھرے لہجے سے وہ بیوی اپنے شوہر کو بدل سکتی ہے. جانتے ہیں آپ سلف کی خواتین کیا کہتی تھیں جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے تھے نا, تو کہتے تھے, وہ کہتی تھی اپنے شوہروں سے, رزق حاصل کرنے جا رہے ہو, مال کمانے جا رہے ہو, مال کی کمائی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, حلال راستے کو اختیار کرنا. ہمیں بھوک و پیاس برداشت ہے, ہمیں بھوک و پیاس برداشت ہے, ہمیں جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہے. تم حرام کمائی کے ذریعے لقمہ لا کے ڈال کر ہماری آخرت کو تباہ و برباد مت کرو. اللہ اکبر, کیا نصیحت تھی اور کیا پیغام تھا. آج تو ہماری خواتین شاپنگ کرنے کے لیے شوہر کہاں سے بھی لائے, بس مجھے پیسے چاہیے بس, تو شوہر کو اور ہمت ملتی اور اس کے مطالبات کو پوری کرنے کی ایک جستجو, اور نتیجے میں غلط راستے کو اپنایا. تو دوستو ہمارا ایک اہم پرابلم کیا ہے, ہم ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہ نہیں ہیں. خیر خواہ بنو, ہر پرابلم سالو ہوگا. اور خیر خواہی کیا ہے؟ آپ میں دینداری ہے اسے منتقل کرنے کی کوشش کرو, عورت میں دینداری ہے اسے یہاں منتقل کرنے کی کوشش کریں, اور دونوں ایک دوسرے کے مددگار رہیں اس طرح کے جو ہے دینی معاملات میں. دوستو ایک اور بات تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرے. یہ بات ہم جانتے کہ دونوں کا مزاج الگ, دونوں کی سوچ الگ, دونوں کی طبیعت الگ, پھر بھی سبحان اللہ, اللہ کا یہ کرشمہ ہے کہ دونوں آپس میں عقد نکاح کے ذریعے ملتے ہیں. ایک عجیب و غریب الفت اللہ ڈال دیتے ہیں وہاں پر, ہے کہ نہیں؟ شوہر اپنی بیوی پہ قربان اور بیوی اپنے شوہر پہ قربان. یہ عجیب و غریب محبت صرف عقد نکاح, الحمدللہ میں نے قبول کیا, اس عقد نکاح کے ذریعے وہاں پر محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر جب مزاجوں میں اختلاف ہے دوستو, برداشت کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرو. کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے بیوی کی جانب سے, اسے برداشت کیجیے آپ. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ کیا ہمارے پاس, ہم بہت سو کو معاف کر دیتے, اپنوں کو معاف نہیں کرتے ہم. یہ بھی ازدواجی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہمارا. باہر ماشاءاللہ آپ کا نام لیتے لوگ, بڑے بردبار انسان بھائی, وہ کبھی غصہ کرتے ہی نہیں, کبھی ٹینشن بھی دلاؤ نا معاف کر دیتے ہو. ماشاءاللہ بڑی تعریف ہے آپ کی, بڑے چرچے ہیں آپ کے. یہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے کافی, یہ آپ کے لیے کافی نہیں. آپ کی بیوی آپ کے بارے میں گواہی دے, آپ کے بچے آپ کے بارے میں گواہی دے. یہ کیا ہی بہترین شوہر ہے, یہ کیا ہی بہترین باپ ہیں, جو ہمیشہ مسکراہٹ سے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں, جو عفو درگزر سے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں. کر کے دیکھیں دوستو, زندگی گزارنے کا عجیب مزہ آپ کو آئے گا. الجھنوں میں الجھنیں قائم مت کرو آپ, الجھنوں کا خاتمہ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے سے کیا کرو آپ, ہے کہ نہیں؟ تو عفو درگزر, 63% کو آپ معاف کر دیتے آپ, جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں. کسی نے آگے گاڑی سے ٹکرا دیا, سوری, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, مسکرا کے آپ بھیج دیتے آپ. میں یہ نہیں کہتا ہوں لڑائی کرو وہاں پر, ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت ہے آپ کی, آپ معاف کر دیتے ہیں 63% کو. لیکن اپنوں کو کیوں معاف نہیں کرتے آپ؟ اپنوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. جب اوروں کی غلطی کو آپ نے برداشت کیا, اپنوں کی غلطی کو برداشت کرنے کا ہنر بھی پیدا کرو آپ. تب دیکھیے زندگی میں ہر مسئلہ آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. بیوی ہے نا, اس سے غلطی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آئندہ خیال رکھ لو, مسئلہ ختم. الحمدللہ آپ کا جو یہ لفظ ہے نا, وہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا, وہ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا. اور آنے والی زندگی میں کبھی وہ گناہ نہیں کرے گی اور وہ غلطی نہیں کرے گی. دوستو ہے کہ نہیں؟ وہ بھی انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگر ہم سخت گرفت کریں گے نا, وہاں بیوی پہ سخت گرفت کر رہے ہیں اور بیوی شوہر پہ سخت گرفت کر رہی ہے, اور ہاتھ اٹھا کے اے اللہ مجھے معاف کر دے,
اللہ کیسے معاف کریں گے آپ کو؟ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو آپ اپنی جو ہے لوگوں کو معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا، ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا نا زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، ہے کہ یہ معاملہ. ایک اور اہم مسئلہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان وہ یہ ہے وقت گزارا کریں. دوستو آج ہمارا بہت بڑا پرابلم، صبح سے شام تک بیوی شوہر کا انتظار کرتی اور شام میں داخل ہو کر وہی موبائل میں مگن، نہ بیوی کے جذبات کو سمجھتے، نہ گھر کے حالات اور مسائل کو جاننے کی آپ کوشش کرتے. وقت بتائیں دوستو ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے محبتیں بڑھتی